کی جانب سے ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے بتاریخ 24 مئی بعد نماز مغرب شالیمار گارڈن میں۔ میں سبھی کو بارہا ہر کوئی گزارش کر رہے ہیں کہ اس جلسے کو کامیاب بنائیں۔ میری بالخصوص نوجوان طبقے سے اور اسٹوڈنٹ سے جو کہ ابھی ہالیڈیز ہیں، جو فارغ گھروں میں ہیں، ان سے گزارش ہے وہ اپنی ایک ٹیم بنا کے اس جلسے کو کامیاب بنائیں، اور اس جلسے سے جو مخاطب ہو رہے ہیں بہت ہی نامور اور قابل مقررین ہیں، ان سے استفادہ اٹھائیں اور اس جلسے کو بہت کامیاب بنائیں۔ آج یہ پریس میٹ میں ہمارے جناب سراج صاحب اور جامع مسجد کے سابق صدر صاحب احمد ثنا صاحب اور ہمارے اسماعیل صاحب، ہمارے طیب باشوال صاحب اور ہمارے صادق صاحب، ہم سب مل کر یہ پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ بروز اتوار 24 تاریخ کو محبوب نگر میں ایک عظیم الشان جلسہ ہماری آواز کے نام سے کیا جا رہا ہے۔ مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے تمام سیاسی جماعتوں کو لے کر اس جلسے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پر جمہوریت سے حکومت چلتی ہے، اور جمہوریت میں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے۔ آج ریاست تلنگانہ میں برسر اقتدار کانگریس پارٹی ہے، اور کانگریس پارٹی کے جو چیف منسٹر جناب ریونت ریڈی صاحب ہے، وہ جوبلی ہلز کے الیکشن میں کہہ چکے ہیں کہ مسلمان ہے تو کانگریس ہے، کانگریس ہے تو مسلمان ہے۔ یہ زبانی جو جملہ ہے اس کو زمین پر عمل آوری کرنے کے لیے ہم یہ جلسے کے ذریعے سے حکومت تک یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی جب تلنگانہ کا الیکشن چل رہا تھا، مسلم ڈکلیریشن جاری کیا، لیکن اس پر آج تک کوئی عمل آوری نہیں ہو رہی۔ نہ تو مسلمان بچوں کو اسکالرشپ مل رہے ہیں، اور نہ تو سبسڈی لونز آ رہے ہیں، اور نہ تو امام مؤذنوں کے لیے جو وعدے کیے تھے، اماموں کو 12,000 مؤذنوں کو 10,000، کوئی چیز پر عمل آوری نہیں ہو رہی ہے۔ اسی لیے ہم یہ حکومت کو پریشر کرنے کے لیے، حکومت کو دباؤ بنانے کے لیے، محبوب نگر کی سرزمین یہ ایسی سرزمین ہے، جب وقف کا بل پارلیمنٹ میں پاس ہوا تو ملی محاذ کی جانب سے سب سے پہلے پورے ہندوستان میں سب سے پہلے جلسہ محبوب نگر کی سرزمین سے ہم لوگوں نے کیا تھا۔ آج اسی تحریک کو ہم محبوب نگر سے اٹھا رہے ہیں، اٹھا کر حکومت پر یہ دباؤ بنانے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم سے جو وعدہ کیے تھے، اور تلنگانہ میں 90% مسلمان جو ہے کانگریس کو ووٹ دیا، اور تلنگانہ میں کانگریس کی کامیابی میں بڑے بڑے مسلم تنظیموں کا ہاتھ ہے، بڑے بڑے علماء کرام اندرونی کام کر جو ہے کانگریس کو اقتدار میں لائے۔ اس کے لانے کے باوجود بھی ہم کو آج نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ حکومت کی مخالفت یہ پروگرام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حکومت کو احساس دلانے کے لیے پروگرام کر رہے ہیں۔ میں بہرحال محبوب نگر ضلع متحدہ کے عوام سے پرزور یہ اپیل کرتا ہوں، آپ جو ہے اس پروگرام میں آئیے، اور اپنے ساتھیوں اپنے دوستوں کے ساتھ آئیے۔ اس پروگرام کو عالی جناب سی ایم ابراہیم صاحب جو سابقہ مرکزی وزیر ہے، وہ جو بنگلور سے تشریف لا رہے ہیں، ان کے پاس باضابطہ ہمارے تقی حسین تقی صاحب اور ہمارے سنی عبداللہ ایڈوکیٹ بنگلور کو جا کر ان سے ملاقات کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ابو طالب رحمانی صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبر ہے اور نامور ہندوستان کے عالم دین ہے، وہ بھی آ رہے ہیں۔ لہذا میں متحدہ ضلع کے عوام سے اور بالخصوص تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے، خصوصی کانگریس کے لوگوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، آپ آئیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس جلسے کو آئیے، ہمارے پلیٹ فارم پر آئیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمارے جلسے کو کامیاب کیجیے، اور تمام آنے والے شرکاء کے لیے ہم نے طعام کا بھی انتظام کیا ہے۔ بہرحال میں ایک آخری مرتبہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ اس جلسے کو زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں علماء کرام، نوجوان، ہر کوئی آ کر اس جلسے کو کامیاب بنائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بمقام شالیمار گارڈن فنکشن ہال نیو ٹاؤن پر محبوب نگر رائٹس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ایک
जलसे आम हमारी आवाज़ के नाम पे मुनक़िद किया जा रहा है। मैं महबूब नगर की तमाम अवामुन्नास से गुजारिश कर रहा हूँ कि आज के इसके जलसे में शरीक हो और अपनी मिली बेदारी का सबूत दे। आज इस जलसे में आलमी मुक़र्रिरीन आ रहे हैं, जिसमें जनाब CM इब्राहिम साहब, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर हुकूमत हिंद, इनके अलावा कलकत्ता के मशहूर आलिम दीन अली जनाब मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, वो भी आ रहे हैं। और जनाब इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब प्रोफेसर, वो भी शामिल हो रहे हैं। और हमारे कोमननी निसाम बशीर जो CPI के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी है और मौजूदा कोत्तागुड़म के MLA, वो भी आ रहे हैं। और गुम्मड़ी नरसैया साहब और जूलाकंटी रंगारेड्डी साहब, वो भी आ रहे हैं। और कोदंडाराम साहब जो मौजूदा MLC है, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मैं अवामुन्नास से गुजारिश कर रहा हूँ कि आज के इस जलसे को बवक्त बाद नमाज मगरिब आकर इस जलसे को कामयाब बनाएं। बाद जलसे के तमाम शुरका के लिए ताम का इंतज़ाम भी किया गया है। निशान जलसा होने जा रहा है, उसके 3 मकासद हैं। एक तो ये कि सामने SIR आ रहा है, बंगाल में जो गलतियां हुई हैं वो बड़े बुज़ुर्ग, बड़े अल्लाह वाले आ रहे हैं, उन्होंने बताएंगे कि वो गलती यहाँ हमारे तेलंगाना में ना हो। दूसरी बात ये है, आज जो के हालात के हिसाब से उलमाए किराम की निगरानी में ये एक जॉइंट एक्शन कमेटी क़ायम हुई है। उसका मकसद ये भी है कि मुकामी दलित भाइयाँ हैं, जो बिछड़े तबक़ात हैं, उनको भी साथ लेके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। तीसरी बात, जो माइनॉरिटी का जो डिक्लेरेशन है, और ख़ास बात यह है कि हमेशा महबूबनगर ज़िला माइनॉरिटी ज़िला रहा है। कांग्रेस बराबर इसका ख्याल करती आ रही है, इसके कई MLA मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन अब फिर तवज्जो दिला रहे हैं। जो माइनॉरिटी के साथ इस वक्त वादा तो आप करें बहुत, लेकिन वो अमल में नहीं है। हम हुकूमत से कोई टकराव वाली बात नहीं है। एक मोटी बात दक्षिणी बात में ज़बान में बोलूँगा, तुम बोले सो देवबा, तेज बात है हमारी, कोई टकराव ही नहीं है। आप जो बोले वही जो, बड़ को क्या भी नहीं पूछ रहे। मैं तमाम शहरियान महबूब नगर से बिला मज़हब व मिलत जोख दर जोख शिरकत करके इस अब्दुल शाम जलसे को कामयाब बनाएं, अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाएँ और हमारे पूरे शहरियों तक पहुँचाएँ। और एक बखौल मौलाना अली मियाँ अलैहि रहमा के, जब तक हमारी कौम में सियासी शऊर बेदार नहीं होगा, जब तक हमारी कौम तकालीफ़ें रहेंगे, परेशान रहेंगे। ये आप जहन में रखिए। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हो जाएं तो बन जाएंगे खुर्शीद व मुबीन, एक हो जाएं तो बन जाएंगे खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। सुना है हरीफों में सफ़ आराई हुई है, सुना है हरीफों में सफ़ आराई हुई है, तैख मगर अपनी शर्माई हुई है। अजीज़ान गिरामी, महबूब नगर में मुस्लिम राइट जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता 1 माह से मुसलसिल इत्तेहाद की जानिब कोशिश हो रही है। तमाम लोगों को, तमाम सियासी जमातों को, तमाम मजहबी जमातों को मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पर लाकर अपने मुतालिबात को मनवाने के लिए एक अजीमुश्शान पैमाने पर जलसा मुनक़्क़िद करने के बारे में सोच विचार किया गया और आज शाम इंशाअल्लाह वो जलसे का इनेकाद अमल में आएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दीगर अक़वाम के लोग, दीगर कम्यूनिटी के लोग, SCs, STs, BCs वगैरह जब अपनी बात मनवाने के लिए निकलते हैं तो तमाम लोग अपनी अपनी सियासी जमातों को बालाए ताक रखते हुए एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जब हम लोगों के लिए मुलाकात के लिए निकलते हैं तो लोगों का ये सवाल पैदा होता है लोगों की जानिब से कि आप किसके आलेकार हैं। अफसोस का मुकाम है, एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म, हमारी आवाज़, हम ये चाहते हैं कि आप मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पे जमा हों और अपनी ताकत का मुजाहरा करें, लेकिन चंद लोग हैं जो अपने अक़ल के घोड़े दौड़ाने पे निकले हुए हैं। बड़ा अफसोस का मुकाम है। लेकिन नौजवानान मुल्क मिल्लत, नौजवानान महबूब नगर
آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے ایسی باتوں پہ دھیان نہ دیں، اپنی ملی اتحاد کا ثبوت دیں، اپنی قومیت کا ثبوت دیں، اپنے جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ. جس طرح سے گزشتہ کے کئی مسائل میں مسلمان متحدہ طور پر محبوب نگر میں سڑکوں پر آیا ہے اور جلوس اور جلسوں میں منعقد ہونے والے میں آپ نے شمولیت اختیار کی ہے، اسی طرح آج کی شام 6 بجے سے 11 بجے تک شالیمار کی طرف رواں دواں ہوں. تمام دوست احباب کو گروپوں کی شکل میں لے لیجئے، ایک دوست کو اس کا امیر بنائیے، اس کی قیادت میں آپ لوگ تمام شالیمار گارڈن نیوٹن کو پہنچیے. انشاءاللہ اس طرح کی کوششوں سے ہر کوئی اپنا مسئلہ سمجھیے، اپنے گھر کا معاملہ سمجھیے. اس جوش اور جذبے کے تحت اگر آپ لوگ نکلیں گے تو انشاءاللہ محبوب نگر میں ایک ملی اتحاد کا ثبوت آپ پیش کریں گے اور حکومت کو آپ کی آواز کو ماننا پڑے گا. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ تمام متحدہ ضلع محبوب نگر اور ٹاؤن محبوب نگر کے لوگ، چاہے وہ نوجوان ہوں، بڑے بزرگ ہوں یا بچے ہوں، اس جانب توجہ دیں گے اور اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے طور پر کوشش کرتے ہوئے لوگوں کو جوڑیں گے اور خود بھی اس جلسے میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ، شکریہ.